ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله بالهدى والدين الحق. السلام ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سب سے پہلے درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ محمد الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم بہت کم ہے. میرے خیال سے 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنے اس موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی. 15 منٹ بہت ہی کم ٹائم ہے. دیکھتا ہوں آج جو ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے متعلق 11ویں سے بڑی 11ویں سے متعلق ہم یہاں پر ان کے حوالے سے خواتین حضرات جمع ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, اپنے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. غوث پاک کی بڑی 11ویں چھوٹی 11ویں کا اسی آج ہی کے دن 11 تاریخ اور ربیع الثانی 470 ہجری کو ایران کے ایک شہر گیلان میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو کہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے, اور پیدا ہونے کے بعد پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سید گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جو دن بھر دودھ نہیں پیتا. صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک, یعنی سحری کے بعد سے لے کر کے افطار تک ماں کا دودھ نہیں پیتا. شیرخوار بچہ تھا, ماں کا دودھ نہیں پیتا. اسی لیے علماء کرام, فقہاء اعظام اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی. اس کے بعد ان کا جو شجرہ نسب و حسب ملتا ہے یہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. اسی لیے ان کو نجف الطرفین کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. ان کے والد ماجد اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور بزرگ تھے. ان کی والدہ بھی ولیہ تھی اور ان کی پھوپھی بھی ولیہ تھی. ان کے نانا بھی ولی تھے. تو گویا کہ ولیوں کا خاندان میں بچہ پیدا ہوا جو مادرزاد ولی. فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹی سی عمر میں, غالباً 10 سال کی عمر میں, جب میں مکتب پڑھنے جایا کرتا تھا تو اس وقت جو ہے ایک آواز آتی تھی افصحوا لولی اللہ, جو میں بھی سنا کرتا تھا اور لوگ بھی سنا کرتے تھے. افصحوا لولی اللہ یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو, جگہ کشادہ کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں بھی سنا کرتا تھا اور لوگ بھی سنتے تھے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی کرامات اتنی زیادہ ہیں, اور یہ کرام فرماتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ, یعنی معتبر ذرائع کے ساتھ, تواتر کے ساتھ ہزاروں سینکڑوں لوگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھوں سے ان کی کرامات کا معائنہ فرمایا اور کتابوں میں لکھا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان کی کرامات جو ہے وہ مصدقہ ہیں, اور ہزاروں آنکھوں نے, سینکڑوں آنکھوں نے باضابطہ معائنہ
کیا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں نے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں. اپنے وقت کے بہترین وہ عالم حافظ قاری ہیں, اپنے وقت کے بہترین مدرس ہیں, اپنے وقت کے بہترین جو ہے فقیہ ہیں, اور اس کے بعد اپنے وقت کے اولیاء کبار میں ان کا جو مقام ہے غوثیت کے اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہے. بے شک بلکہ وہ فرماتے ہیں ایک ولی جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے, اور اس کے بعد ان کی ولایت کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس کو ولی مانتا ہوں صحیح طریقے سے کہ جو فا اور قاف کا علم سیکھے اور واقف ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے یہ فا اور قاف کا علم کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ صحیح ولی ہے اللہ کا کہ جس کو کن فیکون اور اس کے بعد قیامت تک, یعنی جب سے دنیا قائم ہے کن فیکون, اللہ نے فرمایا کہ کن دنیا قائم ہو گئی فیکون, اور قیامت قاف, تو گویا کہ چھوٹی قاف سے لے کر کے بڑی قاف تک اس وقت سے لے کر کے قیامت تک پوری چیزوں کا علم نہ ہو تو وہ ولایت کے اعلیٰ معیار تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ان کا کام, یہ ان کا کہنا ہوا کرتا تھا. انہوں نے ان کے بارے میں فرماتے کسی اور نے خواب میں دیکھا سرکار کا دیدار ہوا. سرکار کا دیدار ہوا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو ولی ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور بہت بڑے ولی ہیں, بڑے بڑے لوگ ان کے مریدین میں ہیں, اور اپنے وقت کے سلاطین سلطان بھی بادشاہ بھی ان کے مریدین میں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں یا رسول اللہ کیا خیال ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے فخر ہوگا کہ میری امت میں بھی ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں. میں جہاں تک اور چیزوں پر فخر کروں گا ان پر بھی فخر کروں گا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو ان کی ولایت جو ہے بالکل اس طرح کی. وہ فرماتے ہیں غوث پاک کے سلسلے فرماتے ہیں کہ ایک غوث پاک کے پہلے کے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو میرے وصال کے بعد ہوگا, بغداد شریف میں اس کا مسکن ہوگا, گیلان کا رہنے والا ہوگا, عجمی ہوگا. آپ کو پتا ہے نا کہ جو عرب کے علاوہ جو لوگ رہتے ہیں کسی اور ممالک میں وہ عجمی کہلاتے ہیں. تو چونکہ گیلان ایران کا ایک شہر ہے, ایرانی حضرت غوث پاک تھے, وہاں سے منتقل ہو کر کے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف گئے. اور اس کے بعد میں جس طرح گئے تو ذرا میں بتاتا ہوں. پہلے یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک بچہ ہوگا جس کا مسکن بغداد میں ہوگا, اور وہ بغداد کی منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان عام کرے گا کہ قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم جو ہے تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے. اور جب ان کا یہ اعلان ہوگا تو اس وقت سارے اولیاء کرام اپنے گردنوں کو جھکا دیں گے, بلکہ یہ کہیں گے کہ بل علی عینی و رأسی, کہ صرف میرے گردن پر نہیں اے غوث بلکہ آپ کا قدم جو ہے میرے سروں پر ہے اور میری آنکھوں پر ہے. یہ بچہ پیدا ہوگا. اب جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر کی حالات تھوڑا سا سماعت فرمائے. جب بچپنے میں ہی والد کا انتقال ہو گیا, والدہ نے ان کے 2 بھائی تھے, دونوں بھائی کی پرورش کی. جو چھوٹے والے بھائی ہیں ان کا بھی جلدی انتقال ہو گیا. جب یہ 18 سال کی عمر میں پہنچے تو پھر اس وقت جو بغداد تھا وہ علم و فن کا مرکز ہوا کرتا تھا, اور یہ عرصہ دراز تک جو ہے وہ مرکز بنا رہا. بعد میں پھر حالات خراب ہوئے اور اس کے بعد مسلمانوں نے سلاطین نے ہی بہت ہی زیادہ نقصان کیا, حالانکہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی وہاں پر. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو 18 سال کی عمر میں ماں سے جدا ہو کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک ڈاکو کا واقعہ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن غوث پاک کہتے ہیں کہ سب سے پہلا
جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور کافی لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا اور وہ سارے ولی ہوئے، اسی واقعے سے اس کا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس پر ڈاکہ زنی کو بہت ہوا کرتی تھی اور مسلمان جو ہے وہ بھی ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہمدان کا علاقہ، فرماتے ہیں کہ ہمدان کا خود اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب ہمدان کا علاقہ کو ہم نے عبور کیا تو جب پڑاؤ ہوا ایک جگہ، وہاں پر سارے لوگ موجود تھے، تو ڈاکو آ گئے، سبوں کا مال لوٹا۔ مال لوٹ کر کے جب میرے پاس آئے تو پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں الگ بیٹھا ہوا، تو کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ درہم ہے جو یہاں پر رکھے ہوئے، 40 درہم ہے جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، میری ماں نے اندر انگلی میں سی دیا ہے۔ تو ان کو جو ہے یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ بچہ جو ہے ایسے مذاق کر رہا ہے۔ کہا میاں مذاق نہیں کرو، میں ڈاکو ہوں، مذاق نہ کرو، میں ڈاکو ہوں، لہٰذا میں مذاق پسند نہیں کہا، نہیں میں صحیح کہتا ہوں کہ میرے کپڑے کے اندر جو ہے 40 درہم ہیں، 40 دینار ہیں اور وہ سلے ہوئے۔ تو جب کھولا کیا تو واقعی 40 دینار تھی۔ اس ڈاکو نے کہا غوث پاک سے کہ کیا وجہ ہے کہ بھئی سب لوگوں نے اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کی، میں دوں نہ دوں، مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے خود بخود اس کا اظہار فرما دیا۔ تو فرمایا کہ چونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا چونکہ جب میں چل رہا تھا تو میری ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا کیسی بھی مصیبت کیوں نہ آن پڑے تم جھوٹ نہیں بولنا۔ لہذا میں اپنی والدہ کی نصیحت کی بنیاد پر، کیونکہ میں نے پکا وعدہ کیا تھا، آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا کہ میرے یہاں پر دینار جو ہے وہ سلے ہوئے ہیں، میری والدہ سے۔ جب یہ بات اس ایک ڈاکو نے یہ بات سنی تو اپنے بڑے جو ڈاکو کا جو سردار تھا اس سے کہا کہ یہ عجیب و غریب ایک لڑکا ہے، اس نے یہ بات کہی۔ جب وہ ڈاکو کا سردار آیا اس کے بعد میاں تم بتاؤ کیا ہے یہ؟ کیا میری والدہ نے کہا تھا اس دنیا کو میں جھوٹ نہیں بولا ہوں، میرے پاس یہ ہے 40 دینار ہے۔ تو وہ ڈاکو جو ہے، جو ڈاکو کا سردار تھا، اس نے کہا میاں تم نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور اپنا مال ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم لوگ کیسے بد نصیب ہیں کہ عرصہ دراز سے غلط کام بھی کرتے ہیں اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کے مالوں کو لوٹتے ہیں۔ ہم نے عرصہ دراز سے اپنے خدائے پاک اللہ شریف کا کہ فرمان کو جھٹلایا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا ہے، وعدے توڑے ہیں۔ اسی وقت وہ جو ڈاکو ہے اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر وہ طائب ہوا اور مسلمان ہوا، تو اور جو ڈاکو جو ان کے فالوورز سے کہنے لگے بھائی ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے رہبر تھے، اب طائب ہونے میں ابھی بھی آپ ہمارے رہبر ہیں، لہذا ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ پورا گروپ جو ہے وہ طائب ہوا، بہترین مسلمان ہوا۔ کہ علماء فرماتے ہیں کہ باضابطہ اولیاء اللہ کے فہرست میں ان کا نام ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نیک ولی پیدا ہوئے، نیک ولی بنے، اور اس کے بعد جو ہے ولایت کے اعلیٰ مقام پر وہ سب فائز ہوئے۔ اور سبحان فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گروپ تھا اور پہلی جماعت تھی کہ جو میرے ہاتھ پر تعین ہو کر کے صحیح وسالی مسلمان ہوئی اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو صرف دل سے توبہ کرتا ہے، کسی بنیاد پر بھی، کسی وسیلے کی بنیاد پر بھی، کسی کہنے کی بنیاد پر بھی یا خود بخود، تو اللہ تعالیٰ پرانے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ ڈاکو ڈاکہ زنی میں کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز مال لوٹتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اگر مال نہ دے تو اس کو جانسی مار دیتے ہیں، تو کتنا ظلم کرتے ہیں، بہت بڑے ظالم ہوتے ہیں ڈاکو۔ لیکن پوری زندگی انہوں نے، آدھی زندگی پتہ نہیں کیا ان کی کتاب میں تو ڈاکو کے رہبر کی جو ہے نہیں بیان کی گئی ہے، بس یہ بیان کیا ہے کہ باقی انہوں نے عبادت کو گزاری ہے اور ولایت کے اعلیٰ مقام کو پائے، یہ کتاب نے۔ اب بتائیے کہ کافی سالوں تک یہ ظلم کرتے رہے، معاذ اللہ گناہ کبیرہ کا اجرام کرتے رہے،
لیکن صحیح توبہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمایا، اور معاف نہیں، معافی تک نہیں فرمایا، بلکہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے عبادت و ریاضت کی بنیاد پر ولایت کا عالم مقام دیا۔ اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو صحیح مسالک مسلمان بنا کے رکھیں اور ولیوں کے نقش قدم پر چلیں۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا مختصر واقعہ اس کے بعد دوں، اس کے بعد انشاءاللہ فاتحہ ہوگی نماز کے بعد، نماز کے بعد ہوگی 9 پہ، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم دوں گا، اس کے بعد پروگرام کا کھانا بھی نہیں آیا ہے، میں اسی میں اتفاق کرتا ہوں کہ آخری کچھ ضروری جو خاص واقعات وہ سے بات کے سناؤں گا تو آپ کی ایمان کی شمع جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ چل جائے گی انشاءاللہ۔